بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ ولید کا مقابلہ میں آنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر عتبہ خود بڑھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ آگے بڑھا اور مقابلہ میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے۔ شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا اور ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھل پڑے، کہا ہائے ہائے، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ چنانچہ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، مگر جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد اس کھجور میں اور کیا مزہ مل سکتا تھا۔ فوراً اس کو پھینکا اور دشمن کی صف میں گھس گئے۔ کچھ دیر جنگ بازی کے ساتھ لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، منہ کالے ہوں، منہ کالے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اور خدا کی قدرت، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھ میں اٹ گئی۔ چنانچہ دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے اور مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخر کار دشمنوں کی ہار ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ عبد الاسود کے بیٹے اسود نے کہا، جو قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ چنانچہ وہ تیزی سے لپکا، حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا۔ چونکہ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ گھسیٹ کر حوض کے پاس جا رہا تھا، دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر لپکے اور بڑھ کر ایک اور وار کیا۔ دیکھا گیا تو اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا دم توڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے۔ قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ وہیں ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈلوا دی، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم، میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا، تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا کہ رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا
مگر اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزا کو پکارا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ دوڑایا اور کے لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ فتح کی خبر سنتے ہی مسلمان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن منافق اور یہودی وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور ان میں باہم کچھ باتیں ہونے لگیں۔ جوان بولے مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی نے دشمن کو ہرایا اور ہم نے جان پر کھیل کر میدان جیتا۔ بوڑھے بولے سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں کہ ہم نے ہی تمہاری حفاظت کی، ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہ سواروں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کمزوروں ہی کی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی ناخوشی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ اس قیدی کا ہے، اور جو کچھ میدان میں ملا وہ بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم فرما دیں۔ قیدیوں کا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کفر اور سرکشی کی سزا میں انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی بھائی بند ہیں جنہیں آج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مارا نہ جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور کل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بن جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند فرمائی، چنانچہ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمہ تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹے، شہر میں وداع کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ اس وقت جذبات شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لبریز تھا۔ غزوہ بدر کا انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے اور مدینہ کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے۔ بہت سے کٹر دشمن اسلام لے آئے۔ اس وقت میں کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئیں، چنانچہ اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا ڈالے اور تقریباً 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئیں، نہ جانے کتنے دولت مٹی میں مل گئی۔ شکست سے ان کی عزت شان و شوکت پر آنچ آئی، اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔ وہ اور صفوان بن امیہ دونوں ایک روز حجر میں بیٹھے تھے، بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں اور میرے بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے کر چھوڑتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ صفوان نے کہا تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں کی طرف سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ عمیر مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔
تلوار بھی گردن سے لٹک رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حسن اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھتے ہی انہوں نے تیور بھانپ لیے اور گلا دبائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کیا ارادہ ہے؟ عمیر بولا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کا کیا کام؟ عمیر نے کہا، برا ہو تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئیں؟ آنے لگا تو اس کی طرف سے ذہن نہ گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں بیٹے کو ہی لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی ہے؟ میرے عمیر سناٹے میں آ گیا۔ کیا بات طے ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو، اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اب عمیر مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ پھر عمیر رضی اللہ عنہ لوٹ کر مکہ آئے اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھے، اب انہوں نے عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر وہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔